راولپنڈی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، اڈیالہ جیل کے قریب سے 3 افغان دہشت گرد پکڑے گئے۔ سی پی او راولپنڈی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، خودکار ہتھیاروں سمیت اسلحہ، گولہ بارود برآمد، دستی بم اور آئی ای ڈیز برآمد۔ دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان پر حملوں سے روکنے کے لیے افغان حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی سے تعلق ختم کرے، پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اہم مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے مالیاتی ذرائع کی نشاندہی کی جائے، تحقیقات کی جائیں کہ ٹی ٹی پی نے جدید فوجی سامان کیسے حاصل کیا۔ امریکہ کی جانب سے شہباز شریف کو بھارتی وزیر اعظم مودی کی مبارکباد کا خیر مقدم۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن اور تعمیری بات چیت کا خیر مقدم کریں گے۔ بات چیت کی رفتار اور کردار کا تعین پاکستان اور بھارت کو کرنا ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر 5 رکنی لارجر بینچ آج درخواست پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے گزشتہ روز مخصوص نشستوں پر کامیاب ممبران کی حلف برداری پر 1 روز کا حکم امتناع جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے جواب بھی طلب کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتوں کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ نشستیں الیکشن میں جنرل نشستوں کے تناسب سے دی جاتی ہیں، لیکن سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دی گئیں۔ آپ کر لے کہ پیسفل الیکشن کے بعد، لوگوں کے ووٹ کے بعد، کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزلٹ چینج کریں، یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اپلوڈ کیے گئے فارم 45 میں بے ضابطگیاں ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیتنے کا دعویٰ، کہا فارم 45 کے مطابق ہم 110 نشستیں پنجاب سے جیتے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا انتہائی بھونڈے طریقے سے دھاندلی کی گئی، الیکشن کمیشن کے نتائج پوری قوم نے دیکھ لیے۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے فارم 45 میں واضح ٹیمپرنگ کی گئی، شام کو جب پی ٹی آئی کا ووٹ نظر آنے لگا تو اسکرینیں بند کر دی گئیں۔ دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈیول طلب کر لیا۔ اسلام آباد میں اجلاس کے دوران نجکاری اور ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ سے متعلق امور کا جائزہ۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے ایف بی آر کی آٹومیشن کے نظام کی مجوزہ روڈ میپ کی اصولی منظوری دیتے ہوئے روڈ میپ پر وقت کے واضح تعین کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی۔ کہا 24 گھنٹے مسلسل محنت سے ہدف حاصل کرنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل شفاف نہیں تھا، سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر متفقہ رائے دے دی۔ عدالت نے قرار دیا ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ مقدمے کے شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ کسی فریق نے اسلامی اصولوں پر معاونت نہیں کی۔ اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونے یا نہ ہونے پر رائے نہیں دے سکتے۔ ملک میں بارشوں کا ایک اور طاقتور اسپیل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برسات،
زیارت سمیت دیگر علاقوں میں برف باری، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، سردی بڑھ گئی۔ چنیوٹ اور مالاکنڈ میں بارش، ضلع استور میں برف باری، خیبر پختونخوا میں آج سے مزید بارش اور برف باری متوقع، شمالی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 مارچ سے ایران سے پاکستان میں بارشیں برسانے والا نیا سسٹم داخل ہوگا۔ جنوب مغربی بلوچستان اور کیچ میں بارش متوقع ہے۔ کراچی میں بھی 9 مارچ سے بادل برسنے کی پیشگوئی۔ طوفانی بارشی ریلا آیا، اس نے سب سے زیادہ تباہی صوبہ کے میں کی ہے، تو اس سے زیادہ کوئی اور مصیبت کی گھڑی اور ہو نہیں سکتی۔ خیبر پختونخوا کے بارش متاثرین کی مدد اور بحالی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ متاثرہ افراد سے ملاقات، جاں بحق افراد کے لواحقین میں 20-20 لاکھ، زخمیوں کو 5-5 لاکھ کے چیکس کی تقسیم۔ مکمل تباہ گھر کی تعمیر کے لیے 7 لاکھ، جزوی تباہ گھر کے لیے 3 لاکھ روپے کا اعلان۔ 5 روز میں تخمینہ مکمل کر کے چیکس پہنچانے کی ہدایت۔ واضح کر دیا 12 مارچ تک امداد نہ پہنچنے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کراچی میں پولیس ان ایکشن، مختلف علاقوں سے 11 جرائم پیشہ عناصر گرفتار۔ لانڈی، سولجر بازار، شریف آباد فیڈرل بی ایریا میں مقابلے کے بعد 6 ڈاکو پکڑے گئے۔ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، بلال کالونی اور سوراب گوٹ سے زخمی سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ اسلحہ، چوری شدہ موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ ادھر کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ کورنگی لاریب قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے اہم ملزم کو گرفتار کر لیا، مقتول کا موبائل فون بھی برآمد۔ اسرائیل ظلم سے باز نہ آیا، غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری سے مزید 86 فلسطینی شہید، 1 صحافی بھی شامل۔ غذائی قلت اور پانی کی کمی سے شہداء کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، غذائی قلت کا شکار 1 بچی بھی دم توڑ گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 30,700 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج نے امدادی قافلے کو شمالی غزہ میں داخلے سے روک دیا۔ اقوام متحدہ کے 14 ٹرکوں کو شہر میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اسرائیلی فورسز کی دیر البلح اور خان یونس میں بمباری، حماس کے حملے بھی جاری۔ 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 13 زخمی۔ خلیج عدن میں یمنی حوثیوں کا امریکی جہاز پر بڑا حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ نے عملے کے 3 ارکان کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ حوثی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی تک حملے جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ، حیدر ٹینک پائلٹ پروجیکٹ کی رول آؤٹ تقریب میں شرکت۔ ٹینک چین، پاکستان کے اشتراک سے مقامی طور پر تیار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ٹینک پاکستان کی دفاعی صنعت کی بہترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آرمی چیف کو حیدر ٹینک کی تکنیکی صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ، ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس کے مینوفیکچرنگ شعبوں کا بھی دورہ کیا۔ کون بنے گا سپریم کمانڈر؟ صدارتی انتخاب صرف 2 دن کی دوری پر، بلوچستان میں اتحادی جماعتوں کا آصف زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان۔ کوئٹہ میں مشترکہ اجلاس کے بعد جعفر مندوخیل کا کہنا تھا اتحادی ارکان آصف زرداری کو ووٹ دیں گے۔ اتحادی جماعتوں نے 14 مارچ کو سینٹ کے ضمنی انتخابات میں میر دوستین ڈومکی کے حق میں ووٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت اتحادی جماعتوں کے امیدوار آصف زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی کے درمیان 9 مارچ کو مقابلہ ہوگا۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، مریم اورنگزیب سینئر وزیر ہوں گی، عظما بخاری، کاظم پیرزادہ، رانا سکندر وزیر بن گئے، سلمان رفیق، عمران نذیر، ذیشان رفیق، بلال اکبر بھی کابینہ میں شامل۔
بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان اور دیگر کو بھی وزارت مل گئی۔ خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ، آئی جی خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم قیادت اجلاس کے دوران گفتگو کی آڈیو لیکس پر برہم۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی۔ رابطہ کمیٹی نے صدارتی امیدوار آصف زرداری کو ووٹ دینے سے متعلق فیصلہ کرنا تھا۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال پر مشتمل ایم کیو ایم کا وفد آج اسلام آباد جائے گا، وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت کرے گا۔ پی ایس ایل میچز میں لاہور قلندرز کی پہلی کامیابی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے شکست۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز بنائے۔ کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی نے کوئٹہ کا 119 رنز کا ہدف بآسانی 16ویں اوور میں 3 وکٹوں پر پورا کیا۔ آج مارکے میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز آمنے سامنے ہوں گے۔ پی ایس ایل پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان۔ پشاور اور کوئٹہ کی ٹیمیں 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ اسلام آباد کا چوتھا نمبر، کراچی 6 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں اور لاہور قلندرز کا آخری نمبر ہے۔ ملتان سلطانز پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی۔ امریکی صدارت کی دوڑ میں شامل ریپبلکن امیدوار نکی ہیلی مقابلے سے دستبردار۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن کے واحد امیدوار رہ گئے۔ ڈیموکریٹک امیدوار اور موجودہ صدر جو بائیڈن سے براہ راست مقابلہ ہوگا۔ 15 ریاستوں میں ٹرمپ سے شکست کے بعد چارلسٹن میں خطاب کے دوران نکی ہیلی نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا۔ کہا، مجھے اپنی دستبرداری پر کوئی افسوس نہیں۔ مشرقی لندن کے پولیس اسٹیشن میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 30 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ 175 فائر فائٹرز آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حمزہ ہاشمی کی سالگرہ شوبز ستاروں نے دھوم دھام سے منائی۔ کیک بھی کاٹا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور اینیمیٹڈ فلم مانسٹر ایٹ ورک سیزن 2 کا ٹریلر جاری۔ فلم 5 مئی کو بڑے پردے کی زینت بنے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔